السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات میں کچھ دنوں کے بعد حاضر ہوا ہوں، چونکہ کاروباری مصروفیت سردی کے موسم کے آنے کی وجہ سے کافی بڑھ چکی ہے اور ٹائم نکلنا بھی مشکل ہو چکا ہے، اور ذہنی طور پر کسی کے ساتھ انگیج ہونا یہ بھی مشکل ہو چکا ہے، کیونکہ جب آپ کاروبار کے اندر جاتے ہیں تو آپ کو چلیں آج آپ کو میں کاروبار کے سلسلے میں کچھ ٹپس بتاتا ہوں، چونکہ کافی لوگ جو ملازمت پیشہ ہوتے ہیں، کافی لوگ جو یعنی علماء کے ساتھ جن کا تعلق ہوتا ہے ان کا یہ مائنڈ ہوتا ہے یا ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ انہیں کاروبار کرنا چاہیے اور کسی نہ کسی سلسلے میں کسی نہ کسی آئٹم کو فروخت کرنے میں انہیں ٹچ رہنا چاہیے، تاکہ ملازمت کے ذریعے جو تنخواہ وغیرہ آتی ہے اس سے ان کا گھر کا سسٹم چلتا رہے، اور جو اضافی ضروریات جو اچانک سے خاندانوں میں شادیاں یا مثلا موت وغیرہ ہو جاتی ہے اس کے سلسلے میں ان کے پاس کچھ تھوڑے بہت پیسے جمع پڑے رہے تاکہ ایمرجنسی کی صورت میں وہ اسے یوز کر سکیں۔ دیکھیں حضرات، جب بھی کوئی بندہ کسی کاروبار کو کرنے کی نیت کرتا ہے تو نیت کرنے کے بعد اس کے لیے اس کاروبار کے متعلق یا اس آئٹم کے متعلق میچیورٹی کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس کے بارے میں میچیور ہو جائے، اور اس کا میچیورٹی لیول اس حد تک پہنچ جائے کہ وہ اپنے اس کاروباری آئٹم کے ساتھ ایک محبت کرنے لگ جائے، دلی محبت کرنے لگ جائے۔ یہ اس وقت ممکن ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص بیچی گئی کسی بھی چیز کا ادراک کرنے کے لیے اور اس کے متعلق ساری انفارمیشن لینے کے لیے وہ ایک طالب علم اور اسٹوڈنٹ کی صورت میں اس مارکیٹ میں جا کر پرانے لوگوں سے ملتا ہے، ان کے ساتھ گفت و شنید کرتا ہے اور ان کے ساتھ اس قسم کی بات چیت کرتا ہے کہ وہ ان لوگوں سے اس کاروبار کے متعلق یا اس آئٹم کے متعلق وہ چھپی ہوئی راز کی باتیں جو عام لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی انہیں حاصل کر سکے۔ تو یہ حاصل کرنے کے لیے اسے بارہا مختلف لوگوں سے ملنا پڑتا ہے، کیونکہ جو پرانے گڑے ہوئے کاروباری لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اپنا راز نہیں دیتے، اپنا راز نہ بھی ہو لیکن وہ اپنے اوورآل اس آئٹم کے متعلق کیا جانے والے کاروبار کے متعلق وہ راز نہیں دیتے۔ اس سلسلے میں پھر یہ بعض لوگوں کو مستقل طور پر اس کی شاگردی اختیار کرنی پڑتی ہے، ان کو باقاعدہ طور پر وہاں پہ مارکیٹ میں کسی کے ساتھ ایز اے شاپ کیپر، ایز اے ورکر، ایز اے سروس مین اس کو وہاں پر رہنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر آپ عمر کے اس حصے میں ہیں کہ جب آپ یا تو ملازمت کر رہے ہیں یا اپنی فیملی کے ساتھ اس قسم سے اس طریقے سے انگیج ہیں کہ آپ پھر مارکیٹ میں یوں مستقل وقت نہیں دے سکتے ہیں، یا آپ کا تعلق علماء گھرانے سے ہے، آپ درس و تدریس میں مصروف ہیں، آپ اس طرح مستقل وقت نہیں دے سکتے ہیں، مسجد کے اگر امام ہیں آپ مستقل وقت کاروبار کو یوں مارکیٹ کے اندر نہیں دے سکتے ہیں، تو آپ کسی بھی ایک اس مارکیٹ میں بیٹھے مخلص بندے کے ساتھ ٹچ ہونا شروع ہو جائیں، اس سے اس کی اقسام پوچھنا شروع کر دیں، اس سے اس کی مین پروڈکشن جہاں سے ہوتی ہے، جہاں سے آتی ہے دنیا میں، یہ نہیں کہ اپنے علاقے میں، دنیا میں یہ چیز کون سے علاقے سے سب سے زیادہ آتی ہے۔ مثال کے طور پر کلونجی ہے، کلونجی کے سلسلے میں آپ پوچھتے ہیں جی یہ کلونجی کون سے علاقے سے آتی ہے۔ میں نے کلونجی کے بارے میں پوچھا تو پوری دنیا میں 3 ممالک ہیں جہاں سے کلونجی سب سے بہترین آتی ہے، انڈیا اور جرمنی اور ایک اور ملک ہے، مجھ سے نام بھول گیا لیکن ایک ملک ہے، اور توسا شریف میں اس کے فارمز وغیرہ ہیں، وہاں پہ ان کی کاشتکاری کی جاتی ہے۔ خیر، یوں آپ کسی بھی چیز کے بارے میں جب کمپلیٹ انفارمیشن رکھتے ہیں، اس انفارمیشن کے بعد آپ اس انفارمیشن کو ایسی جگہوں پہ بیان کرتے ہیں کہ جہاں پہ اس چیز کے متعلق تذکرہ کیا جائے اور آپ کے پاس وہاں پر بیٹھے تمام لوگوں کی تمام باتوں کے جوابات ترکی بہ ترکی آپ دے سکتے ہوں، اور آپ ان پر یہ ایک امپریشن چھوڑ سکتے ہوں کہ آپ اس چیز کے بارے میں سب سے زیادہ انفارمیشن رکھنے والے ہیں، تو آٹومیٹیکلی اسی آپ کے زون کے اندر آپ کے حلقہ احباب کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس آئٹم
کی ضرورت رکھتے ہوں گے، وہ اس کی ڈیمانڈ رکھتے ہوں گے، تب وہ آپ سے انفارمیشن کی حد تک آپ سے رابطہ کریں گے کہ یہ چیز اصلی کیا ہوتی ہے، نقلی کیا ہوتی ہے۔ یوں آپ جب اکیلے تھے، آپ نے کاروبار نہیں شروع کیا تھا، تو آپ کے پاس اس آئٹم کے متعلق سوال کرنے بھی کوئی نہیں آتا تھا، تو یوں آپ نے ایک بندہ پیدا کر لیا جس نے آپ سے اس کے متعلق سوال کیا، اور سیکنڈلی آپ نے ایک بندہ پیدا کیا جس سے آپ نے ڈیمانڈ کیا۔ اب ایک بندے کو آپ نے جب کریٹ کیا، یا آپ نے ایک بندے کو ڈسکور کیا، یوں سمجھیں، جب آپ نے ڈسکور کر لیا، اس بندے کو دریافت کر لیا، آپ کو دریافت کرنا پڑے گا، کوئی آپ کے پاس چل کے نہیں آئے گا، تو وہ بندہ اس کے متعلق لازمی اپنے گھر میں تذکرہ کرے گا، چونکہ گھر میں اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ چیز آپ نے لائی ہے، کہاں سے لائی ہے، یہ کیسی ملی ہے۔ ایک آدھ بندہ 6 بندوں میں 7 بندوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جو فطری طور پر یا نیچرل وہ اس مائنڈ کا ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی چیز کے متعلق کھوج لگانا چاہتا ہے۔ تو یوں آپ کے اندر مارکیٹ کی میچورٹی آنے کے بعد آپ آہستہ آہستہ جتنی آپ کی آواز میں تندرستی اور جتنی پاور ہوگی، اتنی آپ کی ڈیمانڈ زیادہ ہونا شروع ہو جائے گی۔ سب سے پہلے آپ کی اپنی ڈیمانڈ پیدا ہوگی، اس کے بعد آپ کی بات اگر سچی ہے اور آپ ایمانداری سے کوئی کام کرتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کے موجود آئٹم کی ڈیمانڈ پیدا ہوگی۔ اب دونوں اطراف سے، دونوں سائڈوں سے آپ کی ڈیمانڈ پیدا ہوگی۔ ایک طرف آپ کا گاہک بنے گا، اور دوسری طرف جب مارکیٹ میں آپ اس آئٹم کو اٹھائیں گے ہول سیل ڈیلر سے، تو ہول سیل ڈیلر کے مائنڈ میں آئے گا کہ اس بندے کے گاہک ہیں، تب وہ آپ کو اپنی طرف راغب کر